बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप अगर हुकूमत के या इस निज़ाम के लाइन लेने वाले लोगों को सुनेंगे तो वो कहते हैं हुकूमत किसकी है, हुकूमत चल तो रही है, सिस्टम डिलीवर तो कर रहा है, इमरान खान तो इररेलेवेंट हो गए हैं। आपने देखा नहीं है कि अमेरिका कैसे सपोर्ट कर रहा है, फला मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा है। लेकिन सूरत हाल क्या है? सूरत हाल यह है कि इमरान खान को इन्होंने जेल से तो निकालना नहीं था। अब हुआ क्या कि इमरान खान की मुलाकातों को बंद करने का एक तरीका निकाला गया कि अभी तोशाखाना केस वाइंड अप हो रहा है। 8 तारीख को 342 का बयान है, तो इसी वीक में वो केस कंक्लूड हो जाएगा, सजा सुना देंगे। तो इमरान खान की मुलाकातें और उनको आइसोलेट करने के लिए इन्होंने हल ये निकाला कि 9 मई का जो GHQ हमला केस है, जिसकी कई समातें अडयाला जेल में हो चुकी हैं, इन्होंने पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला और कहा जी अब इसका ट्रायल जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में हुआ करेगा। अब इमरान खान ने उसको चैलेंज कर दिया और मैंने आपको आज दिन के अंदर भी खबर सुनाई थी कि जज साहब मौजूद नहीं थे और जज साहब की गैर मौजूदगी की वजह से समाअत नहीं हो पाई। तो उसके पीछे मकसद क्या था? उसके पीछे मकसद था कि जब इमरान खान को आपने ना लेके आना है अदालत और ना अडयाला में कोई ट्रायल होना है, तो मुलाकातें हम अपनी मर्जी से होने देते हैं, कभी करवा देते हैं, कभी नहीं करवाते, तो खान साहब को आइसोलेट कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर पता क्या चला, फिर निजाम घुटने टेक गया आज। और अब से थोड़ी देर पहले पंजाब का जो महकमा दाखिला है, होम डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन के अंदर हमें यह बताया गया कि पिछला नोटिफिकेशन जो इन्होंने जारी किया था वो नोटिफिकेशन 15 सितंबर वाला वापस ले लिया। क्यों वापस लिया वो मैं वजह बताता हूं। अब बताया जी 9 मई GHQ हमला केस की जो समाअत है कल अडयाला जेल के अंदर होगी और इस्तगासा के जो 3 गवाहान है कल वो ATC अडयाला जेल में पेश होंगे। अब आपको लगेगा कि ये एक मामूल की खबर है और मामूल की खबर के दौरान उन्होंने ट्रायल वापस ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता है इसके पीछे लॉजिक क्या थी? इसके पीछे लॉजिक ये थी कि लास्ट टाइम जब समाअत हुई तो इमरान खान को व्हाट्सएप के ऊपर कॉल के जरिए इन्होंने उसमें समाअत में शामिल किया। खान साहब की जब फैमिली मिली तो उन्होंने कहा कि मुझे इन्होंने धोखे से फोन दिया, जैसे फोन आता है कि कॉल है कोई, जैसे उनके बेटों के साथ ये फोन पे राब्ता करते हैं। तो खान साहब ने उस हवाले से ही सुना। तो उसके बाद पता चला कि नहीं, ये तो उनकी हाजिरी लगा रहे हैं। तो उनका मुझे ना जज साहब दिखाई दे रहे थे, ना आवाज सुनाई दे रही थी, तो मैं अब आइंदा इनके धोखे में नहीं आऊंगा। ये इमरान खान ने बात की और अलीमा खान साहिबा ने ऑन द रिकॉर्ड ये बाहर आके बात की। अच्छा, अब हुआ क्या? ये नोटिफिकेशन वापस लेने के पीछे कहानी, खौफ या झटका क्या है, डर क्या? डर यह है कि इमरान खान की तस्वीर बाहर ना आ जाए। आपको याद है इमरान खान सुप्रीम कोर्ट पेश हुए थे और सुप्रीम कोर्ट में से एक ब्लू शर्ट पहने हुए, स्काई ब्लू शर्ट पहने हुए इमरान खान की तस्वीर आ गई थी और तहलका मच गया था। उस दिन सोशल मीडिया की सबसे बड़ी स्टोरी इमरान खान की तस्वीर थी। क्रेज था लोगों को, व्हाट्सएप खोलें, इंस्टाग्राम खोलें, ट्विटर खोलें, फेसबुक खोलें, नाम लेते जाए मीडियम्स के। अब ये क्यों सब हुआ है? इसलिए हुआ है कि जो अभी हालिया नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी है उसने कुछ जुडिशल चीजें तय की और उसमें यह था कि अगर आप वीडियो लिंक के ऊपर किसी की हाजिरी करेंगे तो वीडियो लिंक हाजिरी ऐसे नहीं होगी जैसे इन्होंने की व्हाट्सएप के ऊपर। उसके लिए बाकायदा एक LED लगाई जाएगी और उसमें तस्वीर भी क्लियर होनी चाहिए, आवाज भी क्लियर होनी चाहिए। और इस दौरान जो है, जो मुलजिम जिस शख्स को आपने पेश करना है, वो समाअत के शुरू में, दरमियान में, आखिर में, जब चाहे वो अपने वकील से मशवरा भी कर सकता है। यानी ये नहीं है आपने बिठा दिया कि देखिए जी हमने हाजिरी लगा दी है तो अब नहीं, उसकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लीजिए। अब जब ये जुडिशल आ गई तो इसको उन्होंने चैलेंज करना था लाहौर हाई कोर्ट, या ये मामला सुप्रीम कोर्ट चले जाना था। तो उस जुडिशल पॉलिसी के तनाजुर में, जैसे साइफर का अगर आपको याद हो, इन्होंने इन कैमरा करने की कोशिश की थी तो उसको अदालत ने कलअदम करार दे दिया था, कहा था कि ये नहीं हो सकता। सेम केस विद GHQ हमला केस कि अदालत ने उसको उड़ा देना था और इनको डर यह था कि अगर हमने ये सस्टेन किया इस चीज को और रिटेन किया इस नोटिफिकेशन को तो इमरान खान की तस्वीर आ जाएगी और इमरान खान की तस्वीर आई तो वो हमारे गले पड़ जाएगी। ये है इस निजाम की इस वक्त मुकम्मल हैसियत और दूसरे लफ्जों में औकात कि आप इमरान खान की एक तस्वीर से डरते हैं कि वो तस्वीर बाहर आ गई तो लोगों का मोराल कहीं ऊपर चला जाएगा और फिर आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।
لیکن آپ کے لیے ایک خبر ہے صرف. دوسری خبر اس سے ذرا زیادہ خوفناک ہے. آج خان صاحب نے گفتگو کی تھی کچھ اڈیالہ جیل میں. ایک تو انہوں نے کہا کہ میرے پیغام کا کوئی بوجھ نہیں اٹھا رہا تھا تو میں نے اپنی بہنوں کو ذمہ داری دے دی. دوسرا علیمہ خان نے آج باہر آ کے بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ مجھے دکھ ہے کہ میں 2 سال سے جیل میں ہوں اور میرے خاندان کے خلاف باہر مہم چل رہی ہے. اب جب یہ بیان آیا, تحریک انصاف کے لوگ بھی کمال ہے, وہ ویسے بہت لڑتے ہیں آپس میں, لیکن جب عمران خان کی کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر وہ یکسو اور متحد ہو جاتے ہیں. آج ایون ان کے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس کہہ رہے تھے بتاؤ کون ہے جس نے عمران خان کی بہنوں کے خلاف مہم چلائی. پھر وہ ہوا. اب جب سارا کچھ ہوا تو اس کے بیچ میں آج پیغام آیا تھا عمران خان کا, کیونکہ ملاقاتیں ہوئیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے, بیرسٹر گور نے بتایا تھا میری ملاقات تو نہیں ہوئی, باقی کی ملاقات ہوئی اور وہ پیغام لے کے آئے ہیں. اور جب وہ پیغام آیا تو پھر تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کا آج اجلاس ہوا, اور پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں جو فیصلہ ہوا جس کا بیرسٹر گوہر نے اعلان کیا کہ نام جو ہیں وہ فائنل ہو گئے ہیں, کل نام جمع کروا دیے جائیں گے اور اس کے بعد باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی غالباً ہو جانا چاہیے. اس میں پہلا سرپرائز یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی نے عمران خان کی ہدایات کے عین مطابق محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنانے کی منظوری دے دی ہے. نمبر 2, علامہ راجہ ناصر عباس کو سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر بنانے کی منظوری دے دی ہے. یہ دونوں لوگ پی ٹی آئی سے نہیں ہیں, یہ دونوں لوگ پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں. لیکن وجہ کیا ہے ان کو بنانے کی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ عمران خان کے اس پیغام کے ساتھ جینوئنلی کھڑے ہیں یا عمران خان کے اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. نمبر 2, یہ عمران خان جو نظام کی نفس کو چھیڑتے ہیں, یہ نام دینا اٹ سیلف ان کو چھیڑنے والی بات ہے. ایک سرپرائز. دوسرا سرپرائز, خرم ذیشان کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شور پڑ گیا ہے, تو خرم ذیشان کا نام بھی عمران خان نے فائنل کیا ہے, جس پہ شور شرابہ ہوا. تو آج خود خرم ذیشان کو سامنے آنا پڑا اور انہوں نے وضاحت دی. ان کا میری ذات یا کوئی سیٹ عہدہ اتنا اہم نہیں ہے کہ اس کے متعلق ایسے پبلکلی بات کروں, لیکن میں اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں چاہتا, اس لیے سوشل میڈیا پر میری وجہ سے پھیلی غلط فہمی کو دور کرنا اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں. بہت سے بھائی نادانستہ طور پر کچھ دوستوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, حقیقت جاننا ضروری ہے. علی امین گنڈاپور اور جنید اکبر دونوں نے ان شامی مجھے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے, لہٰذا میری وجہ سے کسی کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے. آگے چل کے انہوں نے کہا جی ہمارا واحد فوکس حقیقی آزادی عمران خان کی رہائی. تو چونکہ آج جنید اکبر صاحب نے ان کے حوالے سے ٹویٹ کی تھی اور اس ٹویٹ کو لے کر سب کو آئیڈیا ہے کہ وہ ایک پریشر آیا, اطلاعات تھی کہ شاید فرمان علی شاہ کو یہ لے کے آنا چاہتے ہیں, تو اس لیے چیزیں ہوئیں. لیکن انہوں نے خود آ کے بتا دیا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے اور میں جو ہوں اس حوالے سے بالکل کلیئر ہوں اور عمران خان کی رہائی کے اوپر فوکس رکھیں, باقی ساری چیزوں کو ایک سائیڈ کے اوپر کر دیں. اچھا, اس کے بعد ایک کل کی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے, ایک تو چلے عمران خان کے حوالے سے توشہ خانہ 2 کی جو بریت کی درخواست ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے. جسٹس انعام امین منہاج صاحب کل اس کو سنیں گے, اور کمال بات یہ ہے 21 جنوری کو یہ درخواست آئی تھی, سماعت فائل ہوئی تھی, اور 9 مہینوں کے بعد جو اس کو دوبارہ لگایا گیا. 2 سماعتیں ہوئی بھی اور اس دوران انہوں نے بینچ پر اعتراض کیا تھا جسٹس انعام امین منہاج کے اوپر, تو اس کے بعد جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوئی. اب کل ایک تو یہ ہونی ہے, لیکن اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ کل 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 36 کے قریب درخواستیں ہیں, ان کی کل سماعت ہونی ہے اور جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ درخواستیں جو ہے وہ سنے گا. لیکن اس حوالے سے 2-3 موٹی موٹی باتیں کل فیصلہ ہونا ہے اور اس کے بعد یہ چلے گا. پہلا انہوں نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آیا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو کیس ہے وہ فل کورٹ سنیں گی یا یہ آئینی بینچ ہی سنے گا. اور فل کورٹ کی ڈیفینیشن وہ کیا دیتے ہیں؟ فل کورٹ کی ڈیفینیشن کیا یہ دیتے ہیں کہ آئینی بینچ کے تمام ججز جو حکومت کے ووٹ سے آئے ہیں, حکومت کی مرضی سے آئے ہیں, حکومت کی چوائس کے ساتھ آئے ہیں. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آزاد عدلیہ کا تصور ختم ہو گیا ہے اور اب صرف اور صرف حکومتی ونگ ہے. کیا وہی سنیں گے یا حقیقتاً پوری سپریم کورٹ, جیسا ہم نے 21ویں آئینی ترمیم میں دیکھا, ہم نے 18ویں آئینی ترمیم میں دیکھا کہ اس سے جو فل سٹرینتھ تھی, 13 تھی, 17 تھی, جو بھی تھی, اس کو سنا گیا. نمبر 1. نمبر 2, ایک اور امپورٹنٹ کیس یہ ہے کہ آیا یہ کیس
براہ راست دکھایا جائے گا، یعنی آپ یہ اس کی لائیو سٹریمنگ کریں گے یا اس کی لائیو سٹریمنگ نہیں کریں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ شاید لائیو سٹریمنگ کی حد تک تو فیصلہ وہ ان کے حق میں دے دیں، جس طرح سے ہم نے مخصوص نشستوں کے کیس میں دیکھا، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر اس بات کا امکان بہت کم ہے۔ اگر یہ ہوا تو میرے لیے بھی سرپرائز ہوگا اگر جناب امین الدین خان یہ فیصلہ کریں کہ جناب اس کو سپریم کورٹ فل کورٹ کے سامنے لے جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا، امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں ہوا تو سرپرائز ہوگا۔ کیوں؟ اگر ایسا ہوا تو سپریم کورٹ فل کورٹ میں جا کے آپ نے سارے ججز تو 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں بھرتی کیے ہیں، اور اگر وہاں پہ اس کو اڑا دیا گیا تو پورا نظام دھڑام سے گر جائے گا، پورے کا پورا۔ پھر آپ کے یا افریدی صاحب چیف جسٹس سے بھی جائیں گے، پھر ایون یہ جو جناب امین الدین خان ہے یہ آئینی بینچ نہیں رہے گا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ کریں گے؟ میرا نہیں خیال۔ سو طریقہ کار یہ ہوگا کہ فل کورٹ کی جو درخواست ہے اس کو پورے بہادری کے ساتھ، پوری دلیری کے ساتھ آئینی بینچ جو ہے وہ اس کو مسترد کرے گا، اور اس کے بعد یہی آئینی بینچ جو ہے اس آئینی بینچ کے سامنے ہی 26ویں آئینی ترمیم لگا کے اس کو کلین چٹ دی جائے گی۔ کیسے؟ جیسے تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا معاملہ حکومت کے حق میں ہوا، جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے عام لوگوں کو جس طرح سے آپ نے فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل کیا، اس کی کلین چٹ لی، سیم کیس اسی طرح سے کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد سب کو پتا ہے کہ یہ جو آپ نے تبادلے کیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ حکومت کی منشا کے لیے تھے اور ان ججز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تھے جنہوں نے خط لکھے۔ تو کیا ہوا ایٹ دی اینڈ؟ اس کو سینیورٹی بھی انہوں نے حکومت کے کھاتے میں دی، اور اس آئینی بینچ نے اس کو انڈورس کیا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے اختلافی نوٹ پڑے ججز کے تو اندازہ ہوتا ہے کیا کچھ ہوا، اور اس لیے امکان یہ ہے کہ جناب یہ بینچ کہے گا کہ آئینی ترمیم بالکل آئین کے عین مطابق ہے۔ آج کل انہوں نے ایک نئی ٹرم نکالی ہے، آئین کے متن کے عین مطابق۔ سو زیادہ خوش ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔